بہترین امت کے بعد روزہ چھوڑو گے، بہترین امت کے بعد زکوٰۃ نہیں دو گے، بہترین امت کے بعد حج نہیں کرو گے، بہترین امت کے بعد ماں باپ کی تعظیم نہیں کرو گے، بہترین امت ہونے کے بعد اپنے حقوق اور اپنی بیویوں اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے۔ بہترین امت آپ کو کہا گیا ہے، اور یہ منصب جو آپ کو دیا گیا ہے خیر امت کا، یہ کس کام پر دیا گیا ہے؟ جب وہ کام آپ کرو گے تو یہ منصب باقی رہے گا، اور جب آپ کام چھوڑ دو گے تو آپ سے منصب بھی چھین لیا جائے گا۔ یہ حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب جامعہ حبیبیہ کے سینئر ٹیچر ہیں، ان کا کام ہے پڑھانا، مفتی کے عہدے پر وہاں فائز ہیں، فتویٰ نہ لکھیں نہ پڑھیں، کمیٹی منصب چھین لیتی۔ پرنسپل ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھائے، کمیٹی اس کے منصب کو چھین کر کسی دوسرے کو منصب حوالے کر دے گی۔ کیا سمجھے آپ کا منصب ہے خیر امت، آپ کا کام جو ہے جس کے بنیاد پر یہ منصب آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ دو کام ہیں آپ کے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ یہی چاہتی ہے کہ آپ اپنے منصب ہی کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ منصب آپ کو عطا کس لیے کیا گیا ہے۔ جب تک کہ امت اس منصب اور اس کام کو نبھاتی رہی، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہراتا رہا، اور ہم جب اپنے کاموں کو بھول گئے، یہودیوں نصرانیوں کی نقل کرنے لگے، شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں، لباس و کردار میں، آج ذلت و رسوائی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اس لیے آپ اپنے منصب اور کام دونوں کو پہچانیے۔ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، مفتی غلام جیلانی ہمارے یہاں جمعرات کو مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں، نکاح و طلاق کے، ایسی گھناؤنی باتیں عورتیں اپنے شوہروں پر عائد کرتی ہیں کہ سن کر ہم لوگوں کا سر نیچے جھک جاتا ہے، اور ایسے گھناؤنی چیزیں شوہر اپنے بیویوں پر لگاتے ہیں کہ جس کے بنیاد پر ہم لوگوں کو شرم آنے لگتی ہے، مگر ان کو بیان کرنے میں شرم نہیں آتی۔ بتانا کیا ہے، دونوں نے اپنے کاموں کو فراموش کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ بہتر زندگی گزارو۔ شوہر کا کام کیا ہے؟ بیوی کے لیے کھانا، کپڑا، نفقہ، رہنے کا مکان کا نظم کرنا، اور اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ اور بیوی کا کام کیا ہے؟ اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا۔ لیکن جب دونوں اپنے اپنے کاموں سے ہٹنے لگتے ہیں تو دونوں میں دوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ دونوں میں دوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شوہر اپنی ذمہ داریوں کو بھولنے لگتا ہے اور عورتیں اپنی ذمہ داریوں کو بھولنے لگتی ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے بیوی کا ایک مقدمہ لے کر آئے۔ معاملہ کیا تھا؟ بیوی بہت زبان درازی کرتی تھی، بہت زبان درازی کرتی تھی۔ تلخی اسی طرح بڑھتی ہے، جب عورتیں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتی، زبان دراز ہو جاتی، ہر بات پر شوہر پر اطاعت کرنا شروع کر دیتی ہے، تب دوری بڑھنے لگتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں، مگر وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بیوی ہی بہت تیز گفتگو حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کر رہی تھی، بہت تیز گفتگو۔ انہوں نے سوچا کہ جس مقدمے کو ہم لے کر آئے تھے یہاں تو وہی معاملہ ان کے ساتھ درپیش ہے، تو جانے لگے، واپس جانے لگے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا ان کو بلاؤ۔
بلائے گئے، فرمایا بھئی کیا معاملہ تھا، کس لیے آئے تھے، اب کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضور کیا بتائیں، میری بیوی میرے خلاف بہت زبان درازی کرتی ہے، میں یہی مقدمہ آپ کے پاس لے کر آیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود ہی آپ پر بڑی زبان دراز ہے۔ اب آپ کا جواب سنیں۔ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، میری بیوی میرے لیے ناشتہ پکاتی ہے، میری بیوی میرے لیے کھانا بناتی ہے، میری بیوی میرے کپڑے دھلتی ہے، میری بیوی میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی رکھتی ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بیوی پر واجب نہیں ہے، ان میں کوئی بھی چیز بیوی پر واجب نہیں ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کا، ہمارے بچوں کو پالنا، ہمارے لیے ناشتہ بنانا، ہمارے لیے کھانا تیار کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میری بیوی میرے پاس رہتی ہے تو میری نظریں اس طرف اس طرف نہیں اٹھتی، اور مجھے ذہنی سکون اور قلب کو اطمینان بیوی سے ملتا ہے، اور میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ تو جب اتنا احسان ہے اس کا، تو اگر وہ چند جملے سخت بول دے تو خاموش رہنا چاہیے۔ کہا تو حضور میری بیوی بھی تو ایسی ہی ہے، تو فرمایا تو تم سے گزارش ہے کہ موت کا وقت بہت قریب ہو گیا ہے، اس لیے تم بھی صبر و ضبط سے کام لو جیسے ہم صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں۔ ممکن ہے پروردگار عالم اسی بیوی سے تمہیں کوئی نیک اور صالح اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے آخرت میں ذریعہ مغفرت بن جائے۔ ذمہ داری کو نبھانا، جب اس طرح میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں تو پھر زندگی کا کاروبار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور جہاں میاں بیوی دونوں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور جہاں ترشی رہتی ہے اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے اپنی شوہر کی عظمت کو پہچانیں، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانیں، نہ آپ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی کیجیے، نہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی کرے۔ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ، دوسری روایت میں ایک صحابی کا ذکر آیا ہے، وہ تجارت کے لیے باہر جانے لگے، اپنے بیوی سے ایک معاہدہ کیا کہ دیکھو تم دوسری منزل پہ رہتی ہو، جب تک میں کاروبار کر کے واپس گھر نہیں آ جاؤں گا اس وقت تک کہ تمہارے قدم چھت کے اوپر سے نیچے نہیں آئیں گے۔ شوہر کہہ رہا اپنے بیوی سے، انہوں نے فرمایا میں آپ کے وفادار زوجہ ہوں، میرے سرتاج ہیں آپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، آپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی کا ارشاد میرے نظروں کے سامنے ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنے کا حکم جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ بیویوں کو سجدہ کریں۔ آپ سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ جب تک واپس نہیں آئیں گے میرے قدم چھت سے نیچے نہیں آئیں گے۔ اللہ کی مشیت دیکھیں، وہ کاروبار کے لیے چلے گئے، اوپر وہ رہتے تھے، نیچے ان کے خسر رہتے تھے، لڑکی کے والد رہتے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی، زیادہ طبیعت خراب ہوئی، تو اس عورت نے جس نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا، دیکھو وعدہ کو نبھاتی کیسے، اپنی باندھی کو بلایا اور کہا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے یہ عرض کرو کہ میں نے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ واپس تشریف نہیں لائیں گے میرے قدم نیچے نہیں اتریں گے، لیکن میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے والد کی عیادت کر لوں۔ عیادت کرنا سنت ہے، تیمارداری سنت ہے، اور اس کی فضیلت بہت ہے۔ اگر آپ نے اپنے پڑوسی کی عیادت کر لی کسی بیمار مسلمان کی، تو صبح کے وقت اگر آپ عیادت کریں گے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ رات میں اگر آپ نے مریض کی عیادت کر لی تو پوری رات 70,000 فرشتے آپ کے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ جاؤ باندھی سرکار سے پوچھو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں اور اپنے والد کو دیکھ لوں، میں نے شوہر سے یہ معاہدہ کیا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان دیکھیے، جاؤ اپنی سیدہ سے کہہ دو اطیعی زوجہ کے، وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ باپ کا دیکھنا بھی بات ہے،
باپ کی خدمت بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا تیمارداری سنت ہے۔ یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن شادی ہو جانے کے بعد شوہر کا مرتبہ باپ سے بھی کہیں بڑا ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی شادی ہو گئی تو اب ان کے شوہر کا مرتبہ ان کے باپ سے بڑا ہے۔ اطاعت شوہر کی واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا جاؤ کہہ دو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ واپس چلی گئی، طبیعت اور بگڑی، یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی۔ شوہر کی موت ہو گئی، پھر سیدہ کو بھیجا کہ کیا میں اپنی والد محترم سرکار سے پوچھو کیا ان کے چہرے کی میں آخری دیدار بھی نہیں کر سکتی؟ پھر آقا نے کیا فرمایا اطیعی زوجک، تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ یہاں تک کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے جا کر جنازے کی نماز پڑھی، مگر جب شام کا وقت ہوا تو سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فکر تھے، صحابہ کرام جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ اور اس کی باندھی کو بلا لاؤ، سیدہ کی۔ اب یہ جاتے ہیں سیدہ کی باندھی کو بلا کے لاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں جا کے اپنی سیدہ کو یہ بشارت دے دو کہ چونکہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے اس لیے پروردگار عالم نے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی۔ عورت اس طرح اپنی ذمہ داری نبھائے، شوہر اس طرح اپنی ذمہ داری نبھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار کے ساتھ میں بیٹھتی تھی کھانا کھانے کے لیے، جس ہڈی کو میں چوس کر دیا کرتی تھی میرے آقا عذرائے محمد اسے اپنے منہ میں رکھ کر کے چوسا کرتے تھے۔ جس پانی گلاس میں پانی پیتی تھی تو جہاں میں ہونٹوں کو رکھتی تھی آقا کائنات وہیں پر ہونٹوں کو رکھ کر کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اس لیے تاکہ زوجین میں جو انسیت ہے، الفت و محبت ہے، وہ اور پروان چڑھے۔ اس لیے دوستو بہت حقوق ہیں عورتوں کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں شوہر کی حیثیت سے وہ ہم نبھائیں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں عورت ہونے کی حیثیت سے وہ نبھائیں، تو پھر زندگی کا کارواں یہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور دوسری آیت میں یوں فرمایا گیا وَلَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کی لباس ہو اور وہ تمہاری لباس ہو۔ شوہرو کتنا مقدس لفظ سے پروردگار عالم نے میاں بیوی کے حقوق کو سمجھایا ہے۔ لباس جو آپ کے جسم پر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی زینت ہے۔ حدیث پاک میں عورت کو مرد کا لباس کہہ کر، مرد کو عورت کا لباس کہہ کر یہ ارشاد فرمایا گیا ایک شریف مرد کی زینت اس کی عورت ہے اور ایک شریف عورت کی زینت اس کا مرد ہے۔ اس لیے جو عورت شادی شدہ ہوتی ہے معاشرے میں ہمیں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح لباس فرمایا گیا، اور لباس کا کام یہ ہے آپ کو بے ستری بے عیبی سے آپ کا سطر نہ کھلے، کوئی دیکھے نہ، آپ کے سطر کو چھپاتا ہے، یہ لباس کا کام ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں عورت کو مرد کا لباس، مرد کو عورت کا لباس کہہ کر پروردگار عالم نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ اگر شوہر کے قدم کہیں بہک جاتے ہوں اور اس سے کوئی عیب سرزد ہو جاتا ہو تو وفادار عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پردہ بن جائے اور اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا لے، کیونکہ حدیث پاک میں من سترہ مسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر آپ کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپا لیتے ہیں تو کل میدان قیامت میں پروردگار عالم آپ کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اور ایک وفادار عورت کی یہ پہچان ہے کہ اگر شوہر میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کا ذکر کرنا لوگوں کے سامنے باعث ذلت ہے تو وہ لباس بن کر اپنے شوہر کی عیب کو چھپا لے۔ جب دونوں اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح محسوس کریں گے تو زندگی کا کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا، بچوں پر بہتر سے بہتر اثر ہوگا۔ اور یوں تو آقا نے خود ہی فرما دیا ہے مردوں عورتیں بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بائیں جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آپ
اگر تم اس پسلی کو سیدھی کرنا چاہو گے نا تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا ہی طلاق ہے، اور اگر ٹیڑھا ہی رکھ کر کے کام کرنا چاہو گے نا تو وہ تمہارے کام آئے گی۔ اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ عورتوں میں کچھ فطری کمزوریاں ہیں، اور آپ یہ بھی تو دیکھیے، شارحین فرماتے ہیں اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ عورت کو سر کی ہڈی سے پیدا کر دیتا، وہ قادر مطلق ہے، جیسے پسلی سے پیدا کیا ایسے وہ سر کی ہڈی سے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ پاؤں کی ہڈی سے عورت کو پیدا کر دیتا، مگر نہیں، نہ تو اس نے سر کی ہڈی سے پیدا کیا، نہ اس نے پاؤں کی ہڈی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا جو دل کے زیادہ قریب ہے۔ اگر سر سے پیدا کیا گیا ہوتا تو عورت آپ کے سروں پہ چڑھ جاتی، پاؤں سے پیدا کیا جاتا تو عورت کے قدموں کے ٹھوکروں میں رہتی۔ اس لیے نہ تو سر کی ہڈی سے پیدا کیا گیا، نہ پاؤں کی ہڈی سے پیدا کیا گیا۔ اشارہ فرمایا پروردگار عالم نے بائیں پسلی سے انہیں پیدا کیا گیا ہو، بائیں پسلی دل کے قریب ہے، اس لیے عورت کو نہ تو سر پہ چڑھاؤ اور نہ اسے ذلیل رسوا کو پاؤں کا ٹھوکر مار کر۔ عورت کی اگر زندگی کو بنانا ہے تو اپنے دل کے قریب رکھو۔ جب تمہارے دل کے قریب عورت رہے گی تو کبھی تمہارے اندر نفرت و عداوت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو آپ پہچانیں۔ شادی بیاہ بہت آسان فرمایا تھا شریعت نے نکاح کو، بہت آسان۔ علماء آپ کو سمجھاتے ہیں نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ایجاب اور قبول یہ رکن ہے، اور جو مسلمان گواہ مرد فقہ قابل احترام، یا ایک مسلمان مرد دو عورتیں یہ گواہی ہے، شرط ہے۔ کتنا آسان ہے، ایجاب اور قبول یہ مردوں کا کام ہے۔ جو پہلے بولے گا اس کو ایجاب کہیں گے، جو اس کے جواب میں بولے گا اسے قبول کہیں گے۔ ایجاب و قبول میاں بیوی نے کر لیا، دو گواہوں کی موجودگی ہو گئی، کتنا آسان ہے، نکاح منعقد ہو گیا۔ بقیہ جتنی چیزیں، جمعہ کے دن ہونا، مسجد میں ہونا، نکاح کے بعد کھجوروں کی تقسیم کرنا، اعلانیہ نکاح ہونا، خطبہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں نکاح کے مستحبات ہیں۔ اس لیے جماعت رضا مصطفیٰ ہم نے اپنے ہاں شہر میں پروگرام چلا رکھا ہے، الحمدللہ اس میں ہم کو کامیابی مل رہی ہے کہ گراں سے گراں شادی گھر بک کرانے سے کیا فائدہ، اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہو۔ کھڑے کھڑے لوگ وہاں کھا کر کے یہودیوں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ کوشش کرو کہ کم سے کم نکاح کا بوجھ لڑکی اور لڑکے والوں پہ پڑے۔ بہت آسان ہے نکاح کرنا۔ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اب نکاح مسجد میں ہوگا، یہ سنت ہے۔ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو وہ نکاح باعث خیر و برکت ہوگا۔ الحمدللہ اس مہینے میں 4 نکاح دارالعلوم المدارس کی مسجد میں پڑھایا گیا۔ مسجد میں ہونا سنت بھی ہے، فرشتے موجود ہوتے ہیں، دعا کہی جائے گی، آمین کہیں گے وہ، تو میاں بیوی کی زندگی بن جائے گی۔ بہت آسان تھا، لیکن مسلمانوں نے کتنا مشکل بنا دیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہزاروں عورتیں بغیر نکاح کے دنیا سے چلی گئی، لاکھوں عورتیں اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان سے کوئی نکاح کر لے، لیکن ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکیں، بوڑھی ہو گئی۔ اور اب تو ہماری جو جماعت ہے تحفظ ناموس رسالت سینٹرش، جس میں 17-18 وکلا بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے وکلا انشاءاللہ آپ کی جماعت رضا مصطفیٰ سے بھی جڑیں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی بغیر کسی فیس کے یہ ہمارے وکلا آپ کے مقدمات کو لڑیں گے۔ آپ کے مسجد وقف نہیں ہے، تحفظ نام رسالت سینٹرش کے اراکین سے ملیے، یہ آپ کو سب طریقہ بتائیں گے مسجد کیسے وقف کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حکومت آنے والے زمانے میں خدا نہ کرے دوبارہ واپس آئے، اگر آئی تو انتہائی ظلم سمجھائے گی۔ اور آپ سن رہے ہیں مساجد کے تعلق سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے مسجدوں کو کرائیے، وقت میں اندراج کرائیے، ورنہ یہ کیا کریں گے، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ جو مسجد وقت
وقف بورڈ میں رجسٹر نہیں ہے، ان کو کہے گی اس کی ضرورت ہے، اسے ڈھا دو، تالا بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ کام الحمدللہ ہماری تحفظ نام و سر سے شنترش کر رہی ہے۔ مفتی وکیل وہ نہیں ہے عبدالبھائی صاحب، یہ نوجوان دیکھیے، ان کو پہچانیے۔ نام و سر رسالت پر جہاں حملہ ہوتا ہے، عظمت الہیت پر جہاں حملہ ہوتا ہے، اپنی پوری پارٹی کو لے کر یہ پہنچ جاتے ہیں اور تحریک چلاتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھ، یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، یہ پوری پارٹی ہے۔ وکیل نظر الاسلام کھڑے ہو جائیے، آپ کو پہچان لیں لوگ، یہ ہمارے بہت مخلص وکلا، کٹر سننے سے العقیدہ، جو آپ کے قانونی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ سب انشاءاللہ جماعت مصطفیٰ سے بھی جڑ جائیں گے، اور جہاں ضرورت آپ کو پیش آئے گی انشاءاللہ یہ آپ کی قانونی رہنمائی کریں گے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور ملت کے لیے لوگ قربانی یوں ہی دیتے رہیں۔ معزز سامعین، یہ بھی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، جہیز دینا کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے، مگر ابھی جو دکھاوا ہو رہا ہے، نمائش ہو رہی ہے، ناجائز و حرام ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، آج لوگ بہت مثال پیش کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کا، حضور نے ان کو جہیز دیا تھا۔ علماء جانتے ہیں کہ حضور کی 11 بیویاں، کوئی بھی بیوی جہیز لے کر نبی کی بارگاہ میں نہیں آئی، کوئی بھی بیوی جہیز کے نام پر ایک پیسہ لے کر نہیں آئی۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ کے سوا حضرت زینب کو، حضرت رقیہ کو، ام کلثوم کو سرکار نے جہیز کے نام پہ کچھ نہیں دیا۔ یہ جو مروجہ جہیز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، آپ کا داماد ہے، آپ کی بیٹی ہے، جو ضروری سامان ہے گھریلو، آقائے کائنات نے حضرت فاطمہ کو وہی دیا تھا۔ 2 چادریں، 2 گدے، وہ بھی ایک میں ہے کہ اسخر بھرا ہوا تھا گھاس، اور ایک میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مشک پانی پینے کے لیے، ہانڈی، چکی، یہ سب اس لیے عطا فرمایا تھا کیونکہ مولا علی کے لیے الگ کوئی مکان نہیں تھا، حضور ہی کی پرورش میں تھے۔ اب شادی کے بعد انہیں الگ رکھنا تھا، تو جو ضروریات زندگی تھی اللہ نے فقط اتنا عطا فرمایا، تو 2 اللہ نے گرفتار دیے، مگر اس کا اظہار نہ کرو۔ اور اب تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی بچیاں غیروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ بھاگ کر ماں باپ اور اسلام اور مسلمانوں کی بے آبرو بے عزتی کرا رہی ہیں۔ اس کی ذمہ دار ہمیں، اس لیے اپنے معاشرے پر نظر رکھیے۔ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا، کیونکہ RSS بجرنگ دل وغیرہ کا ایک پروگرام چل رہا ہے کہ دولت و مال کا لالچ دے کر مسلمان بچیوں کو بھی غیر مسلم بچوں کی طرف کھینچو، اور مسلمان بچوں کو غیر مسلم بچیوں سے لب بھیج کراؤ، اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کی۔ ایسے گندے لوگوں پر نظر رکھیے، اور کبھی کوئی غیر مسلم اس طرح کا نظر آئے تو اس کا پیچھا کیجیے، وہ نوجوان کو اسے عبرتناک سزا دیں، تاکہ آئندہ وہ مسلمان بچی کی عظمت پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ معزز سامعین، ذمہ داریوں کو محسوس کی، ہم تنہا علماء یہ کام نہیں کر سکتے، نہ ہر جگہ ہم پہنچ سکتے ہیں، آپ پھیلے بھی ہیں۔ اگر آپ سبھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو انشاءاللہ یہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ غیر مذہب کے لوگوں سے، مرتدین سے دوری بنا کے رکھیے۔ یہ ہم نہیں کہتے، مفتی وسیم نہیں کہتے، اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کے ارشاد کو تو سینے سے لگا لو۔ نبی نے فرمایا لا تواکلوہم، مت کھاؤ ان کے ساتھ، لا تشاربوہم، مت پانی پیو ان کے ساتھ، لا تجالسوہم، مت بیٹھو ان کے ساتھ، ان مرضوا فلا تعودوہم، بیمار ہو جائے تو ان کی عادت کے لیے نہ جاؤ، ان ماتوا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، نہ ان کے اقتداء میں نماز پڑھو، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو، یہ نبی کا فرمان ہے، ہمارا یہ مفتی وسیم کا کہنا نہیں ہے۔ اگر آپ نبی کو مانتے ہیں تو نبی کے فرمان کے قریب آئیے۔
اگر آپ نے کسی بدعقیدہ لڑکے سے اپنی بچی کو بیاہ دیا تو آپ کی کوئی نسل تباہ ہو گئی. پیدا ہونے والا بچہ یہ ولد الزنا ہوگا، اور ولد الزنا کی سوچ اسلام کے خلاف ہوگی. اسی لیے تو اس حکومت نے 3 طلاق کا بل پاس کرایا. ایک یہودی نظریہ ہے. قرآن کہتا ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی حرام ہو گئی، جب تک حلالہ نہیں ہوگا دوبارہ آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے. مگر یہ حکومت یہودی سازش کے تحت کہتی ہے کہ 3 طلاق ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے کہ بیوی شوہر پر حرام ہو گئی، پھر بھی شوہر اسے رکھے، حرام کاری کرے، تاکہ بچے ولد الحرام پیدا ہوں. اور جب ولد الزنا ولد الحرام پیدا ہوں گے تو ان کی سوچ بھی حرامی کی طرح ہوگی، اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کے اندر تباہی و بربادی آ جائے گی. اس لیے اس کا بھی خیال رکھیے. آپ میاں بیوی سے پیار و محبت کے ساتھ رہیے، اور اگر کبھی کوئی اس قدر تلخی پیدا ہو جائے پہلے علماء کے پاس آ جائیے. علماء دونوں فریق الحمدللہ دارالقضا میں ہم لوگ بیٹھ کر جانے کتنے مصالحت کرا چکے. ایک مفتی سید محمد اسد تحفظ نام و رسالت ایکشن کے صدر ہیں، اور ہمارے بڑے مخصوص شاگرد ہیں جو مسلک اعلی حضرت 100% بہت سختی سے عمل کرتے ہیں. اس لیے ان کو سب بدنام کر رہا ہے. ہمارے جدید حافظ فرحان ہیں، بزم ملت شفیق ملت کے سربراہ ہیں، مسلک پر سختی سے قائم ہے، تو لوگ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں مجھ کو آزادی دے دو، ہم چاہے جہاں نکاح پڑھانے جائیں. یہ لوگ نظر رکھتے ہیں. اور اگر پتہ ہے ہمارے نظر بھائی ایڈوکیٹ پوری لسٹ ان کے پاس موجود ہے ان مولویوں کی جو بظاہر نیاز و فاتحہ کر کے خوب نظرانے اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن وہابیوں کا نکاح جا کے پڑھا دیتے ہیں پیسوں کے لیے. ایسے مولویوں کا بائیکاٹ کیجیے جو پیسوں کی لعنت میں شریعت کو ذبح کرتے ہیں، قانون اسلام کو ذبح کرتے ہیں. نیک صالح متبع سنت عالم سے نکاح پڑھوائیے، وہ دعا کرے گا تو میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوگی. پیدا ہونے والی اولاد مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہے گی. آقا کائنات بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ جب میاں بیوی کو رخصت کرتے تھے دعا دیتے تھے. اس لیے باپ اگر آپ ہیں، آپ کی بیٹی رخصت ہونے لگے، داماد کے سر پہ ہاتھ رکھیے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیے، اور جو دعائیں منقول ہے اسے پڑھیے. بڑی مختصر سی دعا ہے. اللہم بارک لکما، اللہ تم دونوں میں برکت دے. اللہم بارک فیکما، اللہ تم دونوں کے اندر بھی برکت دے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں دوسرے کی محبت پیدا فرما دے. سہاگ کی پہلی رات ہر نوجوان کو اسے گزرنا ہے. زندگی کی یادگار رات ہوتی ہے، مگر اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسے وقت میں بھی تنبیہ کرتا ہے کہ بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے وضو کر لو. وضو کرنے کے بعد بیوی سے گفتگو کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو، کیونکہ نبی کی سنت جو ایک عبادت ہے، آج تمہیں وہ عبادت مل رہی ہے. نبی کے امت کی تفسیر کا ایک ذریعہ ہے نکاح، آج وہ ذریعہ تم کو مل رہا ہے. 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو، اور اس میں یہ دعا مانگو، اے اللہ ہمارے اور میری بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے. اگر میرے اندر کوئی شر ہے تو میری بیوی کو اس سے محفوظ فرما دے، اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو اس سے مجھ کو محفوظ فرما دے. اور یہی کام عورت کرے. دونوں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ نکاح نصف الایمان، ابھی تک ایمان آدھا تھا، نکاح کر لیا تو آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. اس لیے کہ عبادت ہے تو اس کو عبادت کی طرح ادا رکھو، اور شیطان کی طرح ٹوٹ مت پڑو. تھوڑی دیر بیٹھ کر گفتگو کرو. اللہ نے توفیق دیا ہے تو کچھ تحفہ بیوی کو عطا کرو. تحفہ دینے سے میاں بیوی میں الفت و محبت میں زیادتی ہوتی ہے. اور اب تو عجیب حال ہے، مہر بھی شوہر چاہتا ہے کہ نہ دینا پڑے، اور پہلی رات ہی میں اس سے کہتا ہے مہر معاف کر دو. کتنا بےہودہ ہے بتائیے. بیوی سے سوال کر رہا ہے معاف کر دو مجھے. ارے پھر جا کے چادر بچھا کے بیٹھو نا دروازے پر، مانگو لوگوں سے. ارے تم حاکم ہو، تم کو قرآن نے کہا رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہو کر کے رعایا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، معاف کر دو. ظاہر بیچاری اجنبی ماحول میں آئی ہے، نہ آپ کے اخلاق سے واقف ہے، نہ آپ کے کردار سے واقف ہے. پہلی رات ہے،
شرما حضوری میں کہے معاف کر دیا میں نے، ایسا مت کرو، مہر رکھو جتنا ادا کر سکو، اور اس کا کچھ حصہ پہلی رات میں ضرور دے دو، تحفہ کے طور پہ کچھ دو، تو انشاءاللہ پہلی رات ہی سے اس قدر الفت و محبت پیدا ہو جائے گی کہ اس کا اثر پوری زندگی آپ دونوں محسوس کریں گے۔ ایک بڑے مشہور ولی تھے، ان کا نکاح ہوا، تو نکاح ہو جانے کے بعد ان کی بیوی جب ان کے گھر آئی تو شریعت کے مطابق نماز پڑھی، شکرانہ ادا کیا، بیوی نے بھی نماز پڑھی، شکرانہ ادا کیا، مگر وفادار بیوی اب کیا بولتی ہے؟ دیکھیں سنیں آپ، اس زمانے میں یہ بات پہنچائیے، حضور میں اجنبی عورت ہوں، اللہ نے مقدر کر دیا تو میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا، مگر پہلی بار میری آپ کی ملاقات ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کن کن رشتہ داروں سے آپ ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، کن کن رشتہ داروں سے نہیں، اس لیے مجھ کو بتائیے، میں اجنبی عورت ہوں، کون آپ کے گھر میں آئے کون نہیں آئے؟ انہوں نے سب سمجھایا، ماں باپ ہمارے گھر آئے کہ نہیں؟ فرمایا آئیں مگر زیادہ نہیں، ان کا حق ہے، آئیں مگر زیادہ نہیں، جب دیکھو بیٹی کے گھر پہنچے، جب دیکھو بیٹی کے گھر پہنچے، اس سے بھی بیٹیوں کا مزاج اونچا ہو جاتا ہے، وہ اپنے شوہروں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں، بلکہ اس وقت جو نکاح میں تفریق کی کثرت ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھائی، مائیں، بہنیں، انہی کو زیادہ دخل ہوتا ہے، یہی چڑھاتی رہتی ہے لڑکی کو، اور وہ جا کر کے اپنے ساس، سسر، نندوں سے لڑتی رہتی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ معزز سامعین، قابل مبارکباد ہے رضائے مصطفیٰ کی اراکین جنہوں نے اس درد کو معاشرے میں محسوس کیا اور اللہ پر بھروسہ کر کے یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور یہ زیادہ سے زیادہ دینی خدمات عطا کرتے ہیں اور آپ حضرات کی قیادت کرتے رہیں۔ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا سرپرست اور نگراں کل ایک خادم ہوں۔ مولانا وسیم کبھی دماغ میں یہ نہ سوچے کہ حضرت سرپرست ہیں، نگراں ہیں تو ان کو بلانے کے لیے اہتمام کچھ نہیں، مسلک کی ضرورت ہوگی، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہوگی، للہ فی اللہ اپنا کرایہ لگا کے انشاءاللہ آؤں گا اور مسلمانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کروں گا۔ آپ مجھ کو دور مت سمجھیں، جماعت رضائے مصطفیٰ الہ آباد ہو یا جماعت رضائے مصطفیٰ جمنا کے پار ہو بھنڈا کی، یہ سب ایک ہیں، سب کا مشن ایک ہے، ہم سب اس کے خادم ہیں۔ خادم کا کام نخرے دکھانا نہیں ہے، خادم کا کام اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو خوش کرنا ہے، اس لیے ہم جو کچھ کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے، ہاں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ معزز سامعین، نکاح ہر آدمی سے پڑھا لیتے ہیں، جن کو نکاح کے مسائل تک نہیں معلوم ہے، مسجد کے ہر امام کو بلا لیتے ہیں، آپ ذمہ دار عالم کو بلائیے۔ میں مولانا محمد وسیم جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے صدر ہیں، اور مولانا محمد عالم جو نائب صدر ہیں، ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ اس پورے علاقے کی جو معتبر اور مستند علماء ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں، لسٹ بنا کر ہمارے پاس بھیجیں۔ میں اپنے لیٹر پیڈ پر اس بات کی انہیں اجازت دوں گا کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں لوگوں کا نکاح پڑھائیں، اور جن کو نامزد کر دیا جائے نکاح وہی پڑھائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب یہ ذمہ دار علماء جائیں گے تو گانا، باجا، تصویر کشی، اب تو آپ ماشاءاللہ دانشور ہیں، اب تو عورت کو، لڑکی کو دلہن بنا کر کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ سارے اجنبی لوگ، آپ کی بہن اور بیٹی کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جو آ رہا ہے دیکھیے، فاسق بھی، فاجر بھی، بد کردار بھی، ویڈیو اس کی بن رہی ہے، اور بعد میں اسے وہ لوگ دیکھیں گے جن کے سامنے اس کا جانا بھی جائز نہیں تھا۔ اس لیے خالی گانا باجا ہی نہیں، رقص و سرور کی ساری قسمیں،
ویڈیو تصویر کشی ہم لوگ شاید رکھتے ہیں، کوئی تصویر کشی تو نہیں ہوگی، جب منظور ہو تو لے چلو، ورنہ جاؤ کسی اور مولوی کو لے لو۔ اس لیے ہم اپنے علماء سے گزارش کریں گے آپ بھی، اور اگر کوئی مولوی 500 روپے 1000 روپے کے لالچ میں ناجائز محفل میں جا کر نکاح پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے، کوئی امام سے کہے توبہ کرو، توبہ کرو گے تمہارے امام تمہاری پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، اگر توبہ نہیں کرو گے تو جب تک یہ علماء جمال رضائے مصطفیٰ کے تم سے توبہ نہیں کرا لیں گے اس وقت تک کہ میں تمہارے اقدام میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس لیے دوستو بلا وجہ رقص و سرور میں لاکھوں روپئے برباد کر رہے ہو، ارے وہی پیسہ جو بچ جائے اپنے بیٹی کے نام سے درج کر دو نا، اس کی زندگی بن جائے، یا آپ کا داماد کمزور ہے تو اس کی مدد کر دو نا، وہ اپنی معاشرتی زندگی کو سدھار لے۔ حرام چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے کے بعد آپ گنہگار بھی ہوتے ہیں اور آپ کا پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، جہنم بھی آپ خرید رہے ہیں۔ اس لیے گاجا باجا، رقص و سرور، ڈانس وینس، آتش بازی، تصویر کشی، ان سب سے دور رہیں، سنت کے مطابق نکاح کریں، بعمل علماء سے نکاح پڑھوائیں، اور علماء سے گزارش کریں گے کہ جو نکاح جہاں آپ گئے ہیں آپ کو جو مل جائے اسے لے کر چپ چاپ چلے آئیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مولویوں کے بارے میں سنا میں بھیگ دیتا ہے، ارے اتنا تم نے گاجا باجا میں 50,000 روپئے خرچ کر دیا، مجھ کو دے ہو 500۔ ارے نادان، یہ سب کیوں کرتا ہے؟ ارے کتنا ٹائم لگتا ہے دو بولی میں بھائی، چلے گئے 5 منٹ میں نکاح وکاح ہو گیا، اگر 500,000 روپئے مل گیا تو تم کیوں برا مانتے ہو؟ لے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، رزاق اللہ ہے، اللہ چاہے گا غنی بنا دے گا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ، آج لوگ جب لڑکی تلاش کرنے جاتے ہیں تو لڑکے کی بلڈنگ دیکھتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ بلڈنگ، بہت بڑی بلڈنگ ہے، ہاں یہ لڑکا جو ہے وہ پروفیسر ہوگا، سائنسداں ہوگا، بہت کماتا ہوگا۔ لڑکے والے لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے وہ باپ کی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کیا کرتا ہے، کیا کار، اس سے اندازہ لگاتے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہیں گے نہیں صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف لڑکی چاہیے۔ کیا بولیں گے؟ مجھے صرف کچھ نہیں چاہیے، صرف لڑکی آپ دے دیجیے اور بس۔ اور جب گفتگو مکمل ہو جائے گی تو ساس بولے گی بھئی میں تو کچھ نہیں مانگتا، مگر لڑکا کہہ رہا ہے 4 پہیے کی گاڑی آ جاتی تو اچھا ہے۔ اس طرح بیوقوف معاشرے کو بنایا جاتا ہے۔ اس لیے آقا کے ارشاد سنیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نکاح 4 باتوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی لالچ میں، مال و دولت کی لالچ میں، حسب و نسب کی لالچ میں، مگر سنو فاظفر بذات الدین، دینداری دیکھنا، دینداری کو ترجیح دینا، دین کے بنیاد پر نکاح کرو گے لڑکی سے تو اگر تم غریب ہوگے تو اللہ و رسول تمہیں اپنے فضل سے غنی بنا دیں گے، اور اگر تم مال دے کر کے کرو گے نا دوسرے کا مال، اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ تمہارے غربت میں اضافہ کر دے گا۔ اپنے بازو اور قوت پہ بھروسہ کرو، محنت کرو، آنے والی بچی اپنا رزق خود لے کر آئے گی، اور جو اولاد پیدا ہوگی اللہ بھیجنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر دے گا۔ 1972 میں میرا نکاح ہوا، علامہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کوشش تھی، نکاح ہو گیا۔ تو اس وقت ہماری تنخواہ کتنی تھی؟ 120 روپیہ، 100، کیونکہ وہ جو پرنسپل تھے ان کی تنخواہ 130 تھی، مفتی زین الدین صاحب، اور میں نائب پرنسپل تھا، میری تنخواہ 10 روپیے فرق مراتب سے کم۔ لیکن جیسے عورت رخصتوں کرائی تنخواہ 500 ہو گئی، لڑکی پیدا ہوئی تنخواہ 10,000 ہو گئی، لڑکا پیدا ہوا تنخواہ 50,000 ہو گئی، آخری لڑکی پیدا ہوئی تو 1,05,000 تنخواہ تھی، اور آج بھی الحمدللہ میرے رب کی عطا سے 51,000 روپے پینشن ملتے ہیں۔ یہ رب کی عطا ہے، دولت دینا، غربت دینا، یہ رزاق وہ ہے۔ یہ مانگ کر ناجائز کام کر کے دولت اکٹھا نہیں ہوگی، پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔
اور موجود سامعین، ہمارے مفتی غلام جیلانی، مفتی عبدالباری صاحب، مولانا توقیر، مفتی توقیر رضا، جامعہ حبیبیہ قاری صغیر ہے ماشاء اللہ، ہمارے شاگرد ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، اس میں حضرت بھی ہمارے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان شاگردوں سے خوب دین و مسلک کا کام لے۔ وہ تو جامعہ حبیبیہ کی ٹیچر ہیں، برا سے بھی وہ لوچ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ علامہ شکر رحمان نے کبھی لوچ برداشت نہیں کی، اس لیے ان کو لوگ برا مانتے تھے، جو حق پہ رہے گا تو لوگ اسے برا سمجھے ہی۔ ایک صاحب نے کہا وہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ خالی 30% لوگ ہیں، 70% مولانا مجاہد کے ساتھ ہیں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا جو حق پر ہوگا میرے ساتھ ہوگا، مسئلہ کیا راہ پر ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کون کس کے فیصد کتنے ساتھ ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم، اور انشاءاللہ اسی پر قائم رہے گا۔ ہاں ارے ماشاء، ہاں یہ دیکھیے ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، پورے علماء کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ کے جو ممبر بنیں گے، ان کو جو ٹکٹ ایشو ہوگا وہاں سے بریلی شریف سے، یہ آپ ایشو کریں گے، تو 100 روپیہ حضرت نے وہاں طلب فرمایا ہے۔ 100 روپیہ تو آپ چائے میں اڑا دیتے ہیں بھائی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ کو اپنا آئی ڈی بنے گی وہاں سے آپ کی، ہاں مرکز سے آئی ڈی بن کے آئے گی ماشاءاللہ۔ کتنی اچھی بات ہے کہ قاضی القضات فی الہند بھی آپ کے مسلک کی شاہد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ضرورت پڑی تو قیامت میں بھی شہادت دیں گے یہ سب میرے اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت جانے لگیں گے تو تنہا نہیں جائیں گے، سب کو ساتھ میں لو، اس کے بعد چلو۔ تو جڑیے جماعت رضا مصطفیٰ سے، ممبر بنیے، علماء کو اپنے ہاں بلائیے، جو علماء کرام آپ کے ہاں تشریف لے جائیں گے۔ ابھی آپ نے سنا ہے یہ نکڑ پروگرام بھی کریں گے۔ یہ جو معاملات طے ہوئے ہیں، یہ 3 چیز پڑھ کے سنا دیں، اس پہ سب کی تائید لے لیں اور آپ سے ماشاءاللہ۔ پہلا نمبر یہ ہے، دیکھیے، تبلیغ و ارشاد برائے نماز و اصلاح۔ میرے بھائی ایک مرتبہ آپ وعدہ کر لو نا، ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے، وعدہ کی۔ لیکن نماز ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے نماز میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے وہ، اس لیے نماز کو عماد الدین کہا گیا ہے، دین کا ستون ہے۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جیسے نماز کو ڈھا دیا گویا دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ اس لیے وعدہ کیجئے نماز پڑھیں گے، جہاں ہیں، آفس میں وہیں پڑھیں گے، دفتر میں وہیں پڑھیں گے، گھر وہیں پڑھیں گے، مسجد میں جانے کا وقت ہے مسجد میں باجماعت پڑھیں گے، نہیں جانے کا وقت ہے کہیں جانا ہے گھر میں نماز پڑھ کے نکلیے، انشاءاللہ نماز کی برکتیں آپ کے ساتھ ہر وقت رہیں گی۔ تو ہاتھ اٹھا کر کہیے ہم لوگ نماز کا وعدہ کرتے ہیں، ایسے سبھی لوگ وعدہ کیجئے۔ ارے صدیقی صاحب ماشاءاللہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت رضا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اب دوسری شرط دیکھیے، شادیوں میں باجا گانا ناچ وغیرہ پر پابندی، انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے اللہ، ہم علماء کا کام تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا تھا، اب ان کو عمل کی توفیق تو عطا فرما دے۔ تیسری بات ہے، دیوبندی وہابی فرقے باطلہ سے نکاح کا بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ حبیبیوں، قادریوں، رضویوں سب متحد ہو جاؤ، چشتیوں، قادریوں، سہروردیوں، نقشبندیوں، ہم سب ایک ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، نام خالی بدلے ہوئے ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ اس لیے دیوبندیوں، وہابیوں، غیر مقلدوں، شیعوں، رافضیوں سے دوری بنا کے رکھیے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے ہو جائے آپ سگنیچر فرما دیں، پھر تمام علماء کی سگنیچر ہو جائے گی۔ ہاں یہ اچھی بات ہے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، یہاں پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے وفادار ہیں مسلک کے،
وہ ندیم اپنی پوری پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماجد راجہ پور میں یہ لوگ بہت زمانے سے علامہ اشرف الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشارے پر مسلکی اعلی حضرت پر سختی سے وہاں کام کر رہے ہیں، وہ پوری جماعت آئی ہوئی ہے۔ یہ حضرات بھی کچھ مشورہ دینا چاہیں تو ہاں بالکل بالکل بھائی، اور ندیم سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ جماعت رضا مصطفیٰ آپ نے دیکھ لیا ہے، اب آپ وہاں جماعت رضا مصطفیٰ کی برانچ قائم کیجئے شاخ راجہ پور میں، انشاءاللہ جب آپ چاہیں گے یہ علماء کی پوری جماعت آپ کے ساتھ وہاں پہنچے گی، اللہ اور رسول نے چاہا تو۔ بولیے آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو پہچان تو لے لوگ، یہ ہیں محمد ندیم صاحب ماجد۔ الحمدللہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو کہنا ہو پوچھ لیجیے۔ اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، ابھی فی الحال اجازت ہے اس وقت۔ اور کیا کہنا ہے؟ آپ حضرات کوئی مشورہ دینا چاہیں اپنی جماعت کو تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ مولانا محمد وسیم صاحب ہیں، علماء سے دستخط کرا لیجئے، صلاح و سلام پڑھ لیجیے۔ جی جی کوئی بول رہا ہے؟ آئیے آئیے، یہ بولنا ہے تو آئیے، ادھر مائک ادھر پڑھا دیجیے۔ کیا کہنا ہے؟ امام صاحب کون؟ ارمان صاحب کو، وہ عبد البھائی صاحب کو دے دیجیے۔ ارے نکال دیجیے، نکل جائے۔ اچھا ماشاء اللہ، جی جی حضرت۔ ارے بھائی آپ قیادت کیجئے مولانا وہاں پہ، ارے بھائی آئیے۔ ہاں ماجد انہیں کی قیادت، نے جمعے میں اعلان کر دیا ہے۔ ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیں اللہ نے سنیوں کے دل و دماغ کو کھول دیا الحمدللہ۔ مشورہ سے پہلے جمعے میرے نے اعلان کر دیا، بہت خوشی کی بات ہے۔ ان کے سڑک کی مسجد کے امام صاحب ہیں۔ آئیے تشریف لائیے مولانا، مولانا آپ ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جب کہیے گا ہم سب لوگ حاضر رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بولیں پوچھیں۔ ایک منٹ آپ لوگ رکیے۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اقرارنامے کے مطابق کہ لوگ ہر جگہ رجسٹریشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے، عموماً مدرسوں کے صنعت سے ہی کام چلتا رہتا ہے، تو اس طرح کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ ہمارے جو بھی نکاح پڑھانے والے حضرات ہیں ان میں رجسٹرڈ نکاح نامہ نمبر مل جائے، جس سے جیسے بہت سے لوگ نکاح پڑھانے دوسرے ملکوں میں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بات مولانا وسیم رضوی سے ہو چکی ہے، یہ اور مولانا محمد عالم اور آپ سب لوگ جتنے معتمد سنی علماء ہیں وہ ایک ان قاضیوں کا نام بنا کر فقیر کو دے دیں کہ ان حضرات کو اس علاقے میں نکاح کے لیے قاضی مقرر کیا جائے، وہاں ہم لیٹر پیڈ پر ان کے قاضی ہونے کی تصدیق کر دیں گے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی قاضی بنائے کہ یہ مرکزی قاضی شہر ہے، وہاں آپ کا نام اندراج رہے گا، میرا موبائل نمبر آپ کے پاس رہے گا، کوئی پوچھتا ہے آپ اس سے بات کرا دیجئے، ہم اس کی تصدیق انشاءاللہ کر دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، مفتی وسیم نے پہلے یہ بات مجھ سے گزارش کی تھی، انشاءاللہ یہ بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے معتمد علماء کو لیجئے گا، جی جی اور ہم اپنے ان دوسرے بھائیوں علماء سے گزارش کریں گے وہ یہ نہ سوچیں کہ حضرت نے تو ہماری آمدنی چھین لی، ایسا نہیں ہے، ان کی اجازت پر دوسرے پڑھائیں گے، ایسا نہیں ہے، ساتھ میں آپ بھی جائیں گے، ساتھ میں آپ بھی جائیں، اور میں گزارش کروں گا کہ اپنا محلے کا امام اگر وہ آپ کے یہاں جاتا ہے تو اسے بھی نظر میں کچھ نہ کچھ دے دیں تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ علماء کے پاس اور ہے ہی کیا ہے، کیا امامت کریں گے یا مدرسی کریں گے، اور زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر جو ہے وہ قید کا ہے، خاص کر اس کورونا نے تو ہمارے صدیقی صاحب جیسے لکھپتی کروڑپتی آدمی کو بھی دیکھیے ماشاء اللہ، ہاں ٹرکوں کے مالک ہیں لیکن کورونا کی وجہ سے تب کیا کیجیے گا، پوری دنیا کا حال ہے، گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ زمانہ ہمیشہ سے نہیں رہے گا۔ وکیل صاحب کچھ بولنا چاہتے آئیے تشریف لائیے وکیل صاحب، کچھ کہنا ہو آئیے، نظر بھائی آپ کا جواب ہاں وکیل ماڈیفائڈ میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رجسٹر ہے، خدا کا رجسٹر نہیں، ایسی باتیں وہ چکر ہوتا ہے فیس اٹھانے کا، ہمارا رجسٹر ہے 250 لوں گا، آپ کا رجسٹر نہیں کہ 500 رہتے ہوں گے۔ پہلی بات تو جان لیں کہ رجسٹریشن یہ سب فرضی باتیں ہیں، یہ رجسٹریشن خالی قاضی ایکٹ کے تحت، پرسنل لا کے تحت
सिस्टम कवर है नेशनल प्राइवेट क्या कह रहे हैं? मैंने काजी के ही हाथ में है, जो हम कह रहे थे वही बात कह रहे हैं। इस बात कोशिश भी करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। हम करा देंगे इंशाल्लाह। सफदर भाई से बात कीजिएगा तो और कोई बात? ये ज़हीर प्रधान हैं, साबिक प्रधान ये साबिर साहब हैं। लोग हैं, हार फूल कर दीजिए, हाँ? बुला के हार फूल कर दीजिए, क्या उनको बुला के हार फूल कर दीजिए, फूल कर दें? हार फूल चढ़ा दिए। नहीं, क्या क्या नाम है? बड़े 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 इतने सारे लोग क्या नाम है? हम क्या ही प्रधान है आप? अरे अब सब नाम बताइए ना, आप जाने हैं। भाई हम अपने प्रधानों से गुजारिश करेंगे, अल्लाह ने आपको मनसब दिया है, यहाँ कई प्रधान भी तशरीफ़ फरमा हैं, हम सभी का नाम तो नहीं जानते, लेकिन हम आप हज़रात से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ने आपको एक मनसब एक ओहदा दिया है, आप अपने अवाम का भी ख्याल रखिए, अपने उलमा का भी ख्याल रखिए, और ये हज़रात जो कुछ कहें करें शरीयत के मुताबिक, मसले के राह के मुताबिक, हम अपने प्रधानों से बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और उनकी ताज़ीम और एहतराम मलहूज़ रखते हुए